فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ نساء۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں اور اہل ایمان ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ تفسیری آیات ہیں لیکن الراسخون فی العلم۔ اہل کتاب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آسمان سے کتاب اتار لائیں، ایک جاہلانہ اور معاندانہ مطالبہ ہے، ورنہ جو علم میں پختہ ہیں اور ایماندار ہیں وہ ایسے نامعقول مطالبے نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء ایمان لاتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انبیاء سلف کی تعلیمات و معجزات سے متصادم ہو۔ اہل تحقیق کے نزدیک المقیمین اگرچہ راسخون پر عطف ہے، تاہم یہ آنا مقدر ہونے سے منسوب ہوا ہے۔ تفسیر قرطبی وغیرہ میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا المقیمین کیوں ہیں؟ قواعد کے اعتبار سے المقیمون ہونا چاہیے تھا، تو حضرت عائشہ نے جواب میں کہا لکھنے والوں سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اس کو غلطی تسلیم نہیں کرتے، چونکہ عربی زبان میں ایسے نظیریں بہت ہیں جنہیں منصوب بالمدح کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے مررت بزید الکریم، یعنی مررت بزید اعن الکریم ہے، اس کو منصوب بالمدح کہتے ہیں۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے رسول، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کی بعد کے انبیاء کی طرف بھیجی ہے، اور جس طرح ہم نے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھیجی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی ہے۔ تفسیری آیات ہے اہل کتاب کے نامعقول مطالبے کا جواب جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول سابقہ انبیاء کا تسلسل ہے۔ یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے جو کبھی پہلے دیکھنے میں نہ آئی ہو، بلکہ یہ سنت الہی ہے کہ اس نے کے بعد دیگرے انبیاء بھیجے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ترجمہ ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اس قافلہ نور کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ الاسباط اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہاں الاسباط سے مراد اولاد یعقوب ہے۔ اولاد یعقوب 12 اسباط پر مشتمل تھیں۔ 10 اسباط خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں اور 2 حضرت یوسف کی اولاد میں سے۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ ان رسولوں پر وہی بھیجی جن کے حالات کا ذکر ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کے حالات کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے تو خوب باتیں کی ہیں۔ تفسیری آیات ہے یعنی ان صورتوں سے پہلے نازل ہونے والی مکی صورتوں میں جن انبیاء کا ذکر آیا ہے، ان کے علاوہ وہ انبیاء جن کا ذکر باقی سوروں میں آیا ہے، اور وہ انبیاء جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجا ہے۔ اس صفحہ نمبر 444 پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 24۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 45۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ قرآن میں تقریباً 26 انبیاء کا صریحاً ذکر اور بعض انبیاء کا نام لیے بغیر اشارہ فرمایا۔ اکثر روایات کے مطابق انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں سے 313 مرسل اور 5 اولو العزم ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ سے بلا واسطہ بات کی، اور تکلیماً تاکید اور تعظیم کے لیے ہے کہ موسیٰ سے اللہ کی باتیں معمول سے زیادہ تھیں۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ سب بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ تفسیری آیات نمبر 1 پوائنٹ ہے رسولا مبشرین، اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنے سے پہلے کسی کا مواخذہ نہیں کرتا اور ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنے سے پہلے عذاب نہیں دیتا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اگر انسان کی ہدایت کے ذریعے نہ ہوئی ہوتی تو عقلاً انسانوں کو یہ حجت پیش کرنے کا حق پہنچتا تھا۔ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل ونخزى، ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا کہ ذلت اور رسوائی سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی اتباع کر لیتے۔ عقلی کلیہ یہ ایک عقلی مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی حکم کے بیان کرنے سے پہلے کہ فلاں امر کا بجا لانا ضروری ہے یا اس امر کے ارتکاب سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے ترک کرنے پر مواخذہ کرنا درست نہیں۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 36، سورہ فاطر آیت نمبر 24، سورہ اسراء آیت نمبر 15، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 446۔ باپ نے بیٹے کو بتایا نہیں کہ سفر پر جانا ہے، تیاری کرو، تو تیاری نہ کرنے پر اس کا مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کلیے سے معلوم ہوا کہ انبیاء کا بھیجنا عقلاً ضروری ہے اور ہدایت بشر کے لیے نبوت کی ضرورت ہے۔ اس عقلی کلیے پر مبنی ہے رہا یہ مسئلہ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے عقل کافی نہیں ہے بلکہ انبیاء کی ضرورت ہے۔ یہ بھی اسی آیت سے ثابت ہے، لیکن اس آیت سے عقل سے بے نیازی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس آیت سے ایک عقلی کلیے اور مسلمہ حقیقت کی تائید ہوتی ہے۔ اہم نکات ہیں رسولوں کے ذریعے حجت پوری ہونے کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ نمبر 2 نقطہ ہے جس تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو، اس میں بندے کی کوتاہی نہ ہو تو اس کا مواخذہ نہ ہوگا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا ہے
وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے اور 7 فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے لیکن اللہ یشہد، اہل کتاب کے معاندانہ مطالبے کا جواب جاری ہے کہ اہل کتاب اپنے عناد اور وصیت و عصبیت کی بنا پر چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت نہ دیں، لیکن اللہ کی گواہی دیتا ہے اور گواہی کی صورت یہ ہے کہ انزلہ بعلم، اللہ نے اس وقت کے تاریخ معاشرے میں اپنے خزانہ علم سے ایک ایسے شخص کو مالا مال کیا جس نے کسی انسانی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی، چنانچہ اس نے اللہ کی جانب سے ایسا جامع دستور حیات پیش کیا جس کی مثال پیش کرنے سے قیامت تک کے تمام انسان عاجز ہیں۔ یہ علم، یہ قرآن اور یہ جامع دستور حیات اللہ کی جانب سے گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں۔ نمبر 2 ہے پوائنٹ والملائکۃ یشہدون، چونکہ فرشتے اللہ کی طرف سے وحی نازل کرنے کے لیے مامور ہوتے ہیں لہذا فرشتے بھی شاہد ہیں۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روگرداں کیا، یقیناً وہ گمراہی میں دور تک نکل گئے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا سوائے راہ جہنم کے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے نہایت سہل ہے۔ تفسیر آیات۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل، یہ لوگ صرف کفر پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ کفر کرنے کے بعد ہدایت کی طرف جانے والوں کے لیے راستہ روکتے ہیں۔ صد کا مضارع یصد بکسر صاد ہے تو معنی لازم اور روکنے کے معنی ہوں گے۔ صد کا مضارع یصد بضم صاد ہے تو متعدی روکنے کے معنوں میں ہوگا، یہاں صد یا صد روکنے کے معنوں میں ہوگا۔ نمبر 2 ہے ضلالم بعیدا، دور اور نزدیک کی مسافت میں ہوتا ہے، مگر یہاں شدید گمراہی کی تعبیر کے لیے بطور استعارہ بعید کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے مالا مال کر کے ایک ہستی کو انسانی سعادت کے لیے ایک جامع نظام حیات عطا فرمایا تو وہ لوگ جو از روئے عصبیت اس رسول کو نہ مانیں اور کفر اختیار کریں، اس پر اکتفا نہ کریں بلکہ وہ راہ خدا میں رکاوٹیں کھڑی کریں، ایسے لوگ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت اور ہدایت کے اہل نہیں ہیں بلکہ یہ جہنم کے سزاوار ہیں جہاں وہ الی الابد رہیں گے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے ان الذین کفروا وظلموا، کفر اختیار کرنے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے مغفرت نہیں ہے، چونکہ مغفرت کی نوبت اس وقت آ سکتی ہے کہ وہ کفر اور ظلم کو ترک کر کے ایمان اور انصاف کی طرف آئیں، لیکن یہ لوگ کفر و ستم میں مشغول ہیں، حالت کفر و ظلم میں مغفرت کی نوبت نہیں آتی۔ نمبر 4 ہے پوائنٹ ولا لیہدیہم طریقا، نہ ہی یہ لوگ ہدایت کے قابل ہیں کہ انہیں راہ حق کی ہدایت دی جائے۔ نمبر 5 ہے پوائنٹ خالدینہ، راہ حق کی ہدایت دی جائے، جس راہ کی ہدایت کے لیے اہل ہیں وہ جہنم کا راستہ ہے اور اسی راستے پر چلنے دیا جائے گا۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے خالدین فیہا ابدا، سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ایک مختصر وقت کے جرم کی پاداش ہمیشہ کی ابدی سزا، سوالیہ نشان ہے۔ صفحہ نمبر 448۔ جواب ہے اول تو اس نے جرم ختم نہیں کیا، خود ختم ہو گیا، ثانیاً اس کا جرم مٹ نہیں جاتا، جرم کا عمل انرجی کی شکل میں تابد رہتا ہے جو اسے تابد اذیت دیتا رہے گا، انسان کا عمل انرجی کی شکل میں ہمیشہ باقی رہتا ہے، نیکی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور برائی اس سے جان نہیں چھوڑے گی، ثالثاً سزا اور جرم میں مدت کو دخل نہیں ہے، ناحق قتل پر 1 منٹ لگا ہوگا، سزا عمر قید کی مل جاتی ہے،
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ان الذین کفروا وظلموا آل محمد حقہم لم یکن اللہ لیغفر لہم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور آل محمد کے حقوق میں ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ واضح رہے کہ اس روایت میں آل محمد حقہم ظلموا کی تفسیر ہے، یہ جملہ آیت کا حصہ نہیں ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اے لوگوں، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، بس تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر اختیار کرو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین کی موجودات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ بڑا علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیری آیات ہے۔ نمبر 1، یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر دلیل دینے کے بعد روئے سخن اہل کتاب سے عامت الناس کی طرف موڑ دیا اور فرمایا، یہ رسول برحق ہیں، ان پر ایمان لانے میں خود تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری نجات اور ابدی سعادت ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر کفر اختیار کرو تو اس میں خود تمہارا نقصان ہے، ورنہ کفر اختیار کر کے تم اللہ کی حکومت سے فرار نہیں کر سکتے۔ تم چاہو یا نہ چاہو اللہ کی ملکیت میں ہو، تم نے اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ کی اطاعت نہ کی تو اس کی سلطنت سے تم خارج نہیں ہو سکتے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، جو اللہ نے مریم تک پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے وہ ایک روح ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ یہ نہ کہو کہ 3 ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یہ اس میں تمہاری بہتری ہے۔ یقیناً اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ساری چیزیں اس کی ہیں، اور کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صفحہ نمبر 448 پہ جو ہوائی جہاز استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں الکافی جلد 1 صفحہ نمبر 424۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 449 پر تشریح کلمات۔ تغلو، غلو، کسی کی قدر و منزلت میں حد سے گزر جانے کو غلو کہتے ہیں۔ المسیح، اس کلمے کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ الکلمہ، لفظ کلمہ کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ روح، روح اس حقیقت کا نام ہے جس کے ذریعے حیات اور زندگی وجود میں آتی ہے، اسی سے ہر حیات بخش کو روح کہا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے اپنے امر میں سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ شاید جبرائیل کو روح اس لیے کہا گیا ہو کہ وہ یہ حیات بخش پیغام لے کر آتے ہیں۔ تفسیری آیات۔ سابقہ گفتگو کے مطلق اہل کتاب کے ساتھ تھی، اب روئے سخن ان میں سے خاص کر مسیحوں کی طرف ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سابقہ گفتگو یہود کے ساتھ تھی، اب روئے سخن نصارہ کی طرف ہے، اور ایک اہمیت کی حامل حقیقت کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ وہ امور درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس صفحے پر جو ہوائی جہاز استعمال ہوئے ہیں سورہ شورى آیت نمبر 52۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 450 پر۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہو۔ نمبر 3، اور یہ نہ کہو کہ اللہ 3 ہے۔ نمبر 1، مسیحوں نے اپنے رسول کو فرزند خدا کا درجہ دے دیا اور حد سے تجاوز کیا۔ اس مشرکانہ عقیدے کو باطل ثابت کرنے کے لیے امر واقعہ اور
और हकीकत का बयान हो रहा है। फरमाया मसीह इब्ने मरियम तो बस अल्लाह के रसूल और इसका कलमा है। कलमा इस लफ्ज़ की तशरीह पहले भी हो चुकी है और कि हज़रत मसीह को कलमा इसलिए कहा गया कि इन्हें बाप के बगैर कलमा कुन से पैदा किया गया। और जब भी अल्लाह ताला ज़ाहिरी अलल असबाब से हट कर एक तख्लीकी अमल अंजाम देता है तो इसके लिए कलमे को इल्लत और सबब के तौर पर पेश फरमाता है। चुनांचे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक बूढ़े बाप और एक बांझ औरत के जरिए हो रही है, इसीलिए इन्हें भी कलमा कहते हैं। इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह तुझे यहया की बशारत देता है जो कलमा अल्लाह की तरफ से है, वो इसकी तस्दीक करने वाला होगा। लिहाजा कलमा वो फरमान और कलमा कुन है जो रहम में मरियम पर नाजिल हुआ ताकि नुत्फ़ा पिदरी के बगैर बहुक्म खुदा बच्चे की तख्लीक के लिए आमादा हो जाए। बाद में यूनानी फलसफे से मुतासिर होकर मसीहों ने इस कलमे को अल्लाह से सादिर होने वाली ज़ाती सिफत करार दिया, जिसने बदन मरियम में दाखिल होकर जिस्म की सूरत अख्तियार कर ली और ईसा की शक्ल में दुनिया में आया। चुनांचे कलाम अल्लाह के बारे में मुसलमानों में फ़िरक़ा अशअरी के कलाम नफ्सी का नज़रिया है, जिसके मुताबिक कलाम अल्लाह कदीम और गैर मखलूक है। इमामिया मुअतज़िला के नज़दीक कलाम अल्लाह मखलूक और हादिस है। व रूह मिन्हु, मसीह अल्लाह की तरफ से एक रूह है। इससे मसीहों ने ये मतलब निकाला कि हज़रत मसीह में खुद अल्लाह की रूह ने हलूल किया। इस तरह उन्होंने रूह मिनल्लाह को रूह अल्लाह से ताबीर किया और इसे खुद अल्लाह की ज़ात और इसकी रूह करार दिया, जबकि ये एक आम फहम सी बात है कि जिस चीज़ को अल्लाह शर्फ देना चाहता है इसे अपनी तरफ मंसूब फरमाता है। जिस घर को शर्फ बख्शना चाहता है इसे बैतुल्लाह कह दिया और जिस नाके को मौज़ा बनाया इसे नाकतुल्लाह कह दिया। इससे बैत और नाकतुल्लाह नाका अल्लाह का हिस्सा नहीं हो सकते। नेज़ फरमाया वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, और तुम्हें जो भी नेमत हासिल है वो अल्लाह की तरफ से है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए तो इससे ज्यादा सराहत के साथ रूह खुदा कहा गया है। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, बस जब मैं इसे दुरुस्त बना लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। इस सफ़े पर जो हवाइज़ इस्तेमाल हुए हैं सूरह आल इमरान आयत नंबर 39, सूरह नहल आयत नंबर 53, सूरह स्वाद आयत नंबर 72। अब हमें सफ़ा नंबर 451। जाहिर है कि अबुल बशर और हर बशर में जो रूह है वो अल्लाह की जानिब से है। वला तक़ूलू सलासा, और ये ना कहो कि तीन है। मसीह एक तरफ अनाजील के सरीह तालीमात की बिना पर खुदाए वाहिद को मानते और कहते कि खुदा एक है, और दूसरी तरफ वो मसीह अलैहिस्सलाम और रूहुल कुद्स को भी खुदा मानते। इस तरह वो तीन खुदाओं के कायल हो गए, एक बाप खुद खुदा, दूसरा कलमा जो खुद कलमा खुदा जो मसीह की शक्ल में अख्तियार कर गया, तीसरा अल्लाह की वो रूह जो मसीह में हलूल कर गई। इस तरह वो तौहीद के साथ तसलीस और तसलीस के साथ तौहीद का अकीदा बनाकर ला यखल तजादात में मुब्तला हो गए कि खुदा तीन भी माने जाएं और एक भी, और इसकी तशरीह में इनमें इख्तलाफात और फ़िरक़ाबंदियों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। बाकी अदियान समावाया की तरह दीन मसीह भी दरहकीकत नजरिया तौहीद पर मबनी था। चुनांचे तमाम अनाजील में इस पर बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। बाद में यूनान के फलसफे से मुतासिर होकर तसलीस और तौहीद में बहम तवाफ़ुक़ पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि यूनानी अपने खुदा को अकानीम सलासा के नाम से याद करते थे। अल्लाह, कलमा और रूह। चुनांचे नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह में ये अकीदा आम था कि ये अकानीम सलासा खुदाए वाहिद से इबारत हैं। जब यूरोप में दीन मसीही का तारुफ हुआ तो उन्होंने हज़रत मसीह को इन अकानीम में शामिल कर लिया। इसी तरह उन्होंने ये मसीहियत को अपनी बुत परस्ती का लिबादा पहनाया और दीन को मस्क कर दिया। तसलीस दर तौहीद का नजरिया हमवार करने की कोशिश की गई। अल्लाह जोहर होने के एतबार से एक है, लेकिन अकानीम होने के एतबार से तीन है। वो वजूद हयात और इल्म को अकानीम कहते हैं। इसका वाहिद अकनूम है जो शख्स और असल को कहते हैं। चुनांचे वो वजूद का बाप, इल्म को बेटा और हयात को रूहुल कुद्स कहते हैं। यहाँ तक तमाम मसीह मज़ाहिब में कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आगे चलकर वो इस बात में इख्तलाफ करते हैं कि खुद जौहर और अकानीम में ताल्लुक की क्या नौयत है। एक मजहब का ये नजरिया बन गया कि अकनूम सानी यानी
علم حضرت مسیح کے جسم میں حلول کر گیا اور مسیح سمیت تینوں اقانیم قدیم ہیں، ان میں سے ہر ایک خدا ہے۔ دوسرے مذہب نے یہ نظریہ قائم کیا کہ حضرت مسیح بحیثیت لاہوتی خدا کا بیٹا اور خدائے کامل ہے اور ناسوتی حیثیت سے انسان ہے، اس لیے وہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی ہے۔ اس طرح ان میں فرقہ بندیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تکفیر کی گئی، بہت سے انسانوں کا خون بہایا گیا۔ مسیح دین بیک وقت تین اور ایک اور قدیم اور حادث کا امتزاج ہے جو نہایت نامعقول اور ناقابل فہم نظریہ ہے، جس کی توضیح اور توجیہ عقل انسانی کے دائرۂ فہم میں نہ ہونے کی وجہ سے آج تک یہ نظریہ تضادات کا ایک مجموعہ اور معمہ بنا ہوا ہے۔ مثلا مسیحیوں کا نظریہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرے تمام لوگوں کے گناہوں کے کفارے میں اپنی جان دے دی۔ اس نظریے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا نہیں۔ پھر یہ کہنا تضاد گوئی ہے کہ قربانی دینے والا بھی خدا ہے۔ صفحہ نمبر 452۔ اہم نکات ہیں کہ انسان راہ راست سے منحرف ہونے کے بعد محبت کی وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ لا تغلو۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے راہ راست توحید کی پاسداری ہے۔ انما اللہ الہ واحد۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح نے کبھی بھی اللہ کی بندگی کو آڑ نہیں سمجھا اور نہ ہی مقرب فرشتے اسے آڑ سمجھتے ہیں۔ جو اللہ کی بندگی کو آڑ سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اللہ ان سب کو ایک دن اپنے سامنے جمع کرے گا۔ تفسیر آیات۔ مسیحی تعلیمات اور اناجیل کی آیات سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح خود خدا نہیں ہے اور نہ خدا کا حصہ ہیں، کیونکہ خدا یا خدا کا کوئی حصہ خود اپنی عبادت نہیں کر سکتا۔ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے ضمناً یہاں اس مشرکانہ نظریے کی رد کے طور پر فرشتوں کی عبادت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اہم نکات ہیں جس طرح شرک اللہ کی بندگی سے خارج ہونے کا سبب ہے، عبادت ترک کرنا بھی اللہ کی بندگی سے خارج ہونے کا سبب ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا۔ جنہوں نے عبادت کو آڑ سمجھا اور تکبر کیا، انہیں اللہ دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لانے والوں کو ان کا اجر پورا دیا جائے گا، جس اجر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی ایک نیکی کا 10 گنا، 70 گنا اور بعض نیکیوں کا 700 گنا۔ پھر بعض اشخاص کے لیے اس 700 گنا کو کئی گنا اضعاف زیادہ دینے کا وعدہ ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اس کے ساتھ یہ نوید بھی سنائی کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ مزید کس قدر اجر عطا فرمائے گا، اس کی کوئی حد بیان نہیں فرمائی۔ اس تفصیل کا ذکر سورہ نور آیت نمبر 38، سورہ فاتر آیت نمبر 30، سورہ شورى آیت نمبر 26 میں آیا ہے۔ اہم نکات کیا ہیں؟ مومن اپنے اعمال سے نہیں، فضل الہی سے زیادہ امید رکھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے ان عملتنا بعد لک لم تبق لنا حسنۃ وان انلتنا فضلک لم یبق لنا سیئہ۔ اگر تو نے ہمارے ساتھ اپنے عدل سے برتاؤ کیا تو ہماری کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اور اگر تو نے اپنے فضل سے برتاؤ کیا تو ہمارا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے. تشریحی کلمات: برہان دلیل، حجت میں سے اس دلیل کو برہان کہتے ہیں جو ناقابل تردید ہو. صفحہ نمبر 453 پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، صفحہ نمبر 319. اب ہم ہیں صفحہ نمبر 454 پہ. تفصیلی آیات: یا ایھا الناس، یہود و نصارہ اور مشرکین کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت پر روشنی ڈالنے کے بعد پوری انسانیت سے خطاب فرمایا. نمبر 2، قد جاءکم برہان، تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک ناقابل تردید دلیل آ گئی ہے. برہان سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جو علم و تمدن سے بالکل بے بہرا تھا. اس زمانے میں یونان، مصر، عراق، ایران اور ہندوستان میں علمی مراکز موجود تھے اور تمدن بھی تھا، لیکن حجاز تو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. اس معاشرے میں ایک شخص ایک ایسا انسان ساز دستور حیات لے کر آتا ہے جس کی مثال پیش کرنے سے تمام انسان قاصر ہیں. یہ ذات خود اپنی جگہ ایک برہان ہے. نمبر 3، نور مبینہ، اور نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے، جس نے انسانیت کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم و تمدن کی روشن دنیا سے متعارف کروایا اور ساتھ روحانی امن و سکون کے عوامل سے روشناس کروایا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اور جو اللہ پر ایمان لے آئیں، اس سے متمسک رہیں، تو وہ جلد ہی انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا. تفسیری آیات: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، یہ ایمان کے ذکر کے بعد ہمیشہ عمل صالح کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں ایمان کے بعد اعتصام بالنور یعنی قرآن کے ساتھ تمسک کا ذکر فرمایا. چونکہ عمل صالح کو بنانے کے لیے تمسک بالقرآن ضروری ہے، اس آیت میں تمسک بالقرآن کرنے والوں کے لیے 3 اہم چیزوں کا ذکر ہے جو درجہ ذیل ہے. نمبر 1، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. نمبر 2، وَفَضْلٍ، مزید فضل و کرم سے نوازے گا. نمبر 3، وَيَهْدِيهِمْ، سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمائے گا تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و کرامت کے ساتھ زندگی گزاریں. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے بھائی کے ترکے سے نصف حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بھائی کو بہن کا پورا ترکہ ملے گا، اور اگر بہنیں 2 ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے سے 2/3 ملے گا، اور اگر بہن بھائی دونوں ہیں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. شان نزول یہ آیت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے اس سوال پر نازل ہوئی کہ میرے بعد میری وارث صرف میری بہنیں ہیں، انہیں وراثت کس طرح ملے گی؟
महल कलाम हेडिंग है। इस आयत में इन बहनों की मिरास का जिक्र है जो बाप की तरफ से हों या माँ बाप दोनों की तरफ से। जो बहनें सिर्फ माँ की तरफ से हों इनकी मिरास का जिक्र सूरह की इब्तिदा में आ गया है। यहाँ बहनों और भाइयों की मिरास के बारे में चंद एक मसाइल मज़कूर हैं। नंबर 1, कोई आदमी मर जाए और उसकी औलाद ना हो लेकिन इसकी एक बहन हो जो बाप की तरफ से या माँ बाप दोनों की तरफ से हो तो इस बहन को भाई के तिरके का निस्फ हिस्सा फर्जन मिलेगा, बाकी हिस्सा फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक इसी बहन को रदन मिलेगा। बाज़ अहले सुन्नत के मुताबिक बाकी हिस्सा असबा को मिलेगा। सफ़ा नंबर 456। वाज़ेह रहे कि चचा और इसकी औलाद और भाई की औलाद को असबा कहते हैं। बाज़ अहले सुन्नत के नज़दीक बाकी बैतुल माल में जमा किया जाएगा। लैसा लहू वलदन जो जना गया है लुगत में इसे वलद कहते हैं, लिहाजा ये लफ्ज़ बेटों और बेटियों दोनों के लिए बोला जाता है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर वलद का लफ्ज़ बेटों और बेटियों दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। मसलन फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें हिदायत फरमाता है। बाद में औलाद की तशरीफ फरमाई लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनी, एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। इस जुमले में जिक्र और उनसा औलाद की तफसील में है। नंबर 2 पॉइंट है कोई औरत मर जाए और इसकी कोई औलाद ना हो लेकिन इसका भाई हो तो भाई को पूरा तरका मिलेगा, बशर्ते का ये भाई माँ बाप दोनों की तरफ से हो या सिर्फ बाप की तरफ से हो। इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं है। नंबर 3 पॉइंट है भाई मर जाए और 2 बहनें हों तो दोनों बहनों को भाई के तिरके से 2/3 हिस्सा मिलेगा, बाकी फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक अपनी 2 बहनों को रदन मिलेगा। बाज़ अहले सुन्नत के नज़दीक असबा को, बाज़ के नज़दीक बैतुल माल को और बाज़ के नज़दीक रिश्तेदारों को मिलेगा, यानी इन्हीं बहनों को मिलेगा। नंबर 4 पॉइंट है अगर मरने वाले के भाई बहन दोनों मौजूद हों तो भाई को 2 हिस्से और बहन को 1 हिस्सा मिलेगा। इस मसले की बहुत सी दीगर फरूआत फ़िक़ही किताबों में मज़कूर है। तासीब यानी करीब की मौजूदगी में बईद को वारिस बनाने की जो रिवायत अहले सुन्नत के यहाँ मरवी है खिलाफ ज़ाहिर कुरान और ख़बर वाहिद है, इसलिए नाकाबिल अमल है। हम इस सूरह की इब्तिदा में इस नज़रिए के बुतलान पर बहस कर चुके हैं। इस सफ़े पर जो हवाला इस्तेमाल हुए हैं वो है सूरह निसा आयत नंबर 11। यहाँ पर हमारी सूरह निसा मुकम्मल होती है।